بسم اللہ الرحمن الرحیم ویورز السلام علیکم۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ نیوز ٹو یو دیکھنے والے تمام دوستوں کو خوش آمدید، صبح بخیر۔ لے جی، پاکستان کی بہادر افواج نے افغان طالبان کی فورسز کو ناکوں چنے چبوا دیے ہیں۔ رات انہوں نے کوئی 11 ساڑھے 11 بجے یعنی کہ افغان فورسز نے ہمارے 6 جو سیکٹر ہیں پاک افغان سرحد کے پاس، دیر ہے، کرم ہے، باجوڑ ہے، انگور اڈا ہے، وہاں سب سمیت 6 سیکٹرز میں انہوں نے، چترال بھی اس میں شامل ہے، انہوں نے بلا اشتعال فائرنگ کی، سویلین آبادی کو نشانہ بنایا، کچھ لوگ زخمی ہوئے، کچھ شہید بھی ہوئے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر ہماری بہادر مسلح افواج نے جوابی کارروائی شروع کی، جو کہ اس وقت بھی جاری ہے جبکہ میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں۔ 9 گھنٹے سے زیادہ وقت گزر چکا ہے، اور ان 9 گھنٹوں کے دوران آپ کو اپنی فوج کے اوپر فخر بھی ہونا چاہیے، آپ کو اپنی فوج کے اوپر اعتماد اور اعتقاد بھی ہونا چاہیے۔ ان 9 گھنٹوں کے دوران آپ کی فوج نے کیا کیا، وہ میں آپ کے نالج میں لاؤں گا، آپ کو بتاؤں گا۔ بہت بڑی خبر ہے، بہت بڑی انفارمیشن ہے، اور میں اس وجہ سے کہتا ہوں آپ کو اپنی مسلح افواج کی بہادری پر فخر ہونا چاہیے۔ ان 9 گھنٹوں کے دوران افواج پاکستان نے، پاکستان کے بہادر جوانوں نے، شاہینوں نے ان تمام 19 افغان چیک پوسٹوں پر قبضہ کر لیا جہاں سے فائر کیا جا رہا تھا پاکستان کے اندر۔ ان پہ قبضہ کر لیا ہے، ان پر قبضہ کر کے وہاں پہ سبز ہلالی پرچم لہرا دیا گیا ہے۔ ایک سپاہی افغان طالبان کا جو سرحدی پولیس کا سپاہی ہے، اس نے سرنڈر کر دیا ہے، یعنی کہ ہتھیار ڈال دیے ہیں، خود کو اس نے پاک فوج کے حوالے کر دیا ہے۔ ایک پوسٹ کے اوپر 10 سے زیادہ افغان سیکورٹی اہلکاروں اور ان کے ساتھ فتنہ الخارج اس کے دہشت گردوں کی لاشیں ملی ہیں، وہ لاشیں موجود ہیں، وہ فوٹیج میں دیکھی جا سکتی ہیں، جو کہ سوشل میڈیا پہ بھی ہے اور قومی میڈیا کے اوپر بھی وہ موجود ہے۔ غرنالی ہیڈ کوارٹر نوشکی سیکٹر میں افغان فورسز کا مکمل طور پر تباہ کر دیا گیا ہے۔ درانی 2 کیمپ تھا، اور یہ درانی 2 جو کیمپ تھا یہ ہیڈ کوارٹر کے طور پر استعمال ہوتا تھا، افغان فورسز استعمال کرتی تھی، اور ساتھ ان کے فتنہ الخارج بھی شامل تھا، اور یہ پاکستان کے اندر کارروائیوں کے لیے لانچنگ پیڈ کے طور پر استعمال ہوتا تھا۔ اس کو بھی تباہ کر دیا گیا ہے، اور یہاں پر 50 سے زیادہ طالبان فورسز اور فتنہ الخارج کے جو دہشت گرد ہیں وہ ہلاک ہوئے ہیں یہاں پر، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کے بعد درانی 1 کیمپ بھی تباہ کیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو فتنہ الخارج کا مرکز تھا اس کو بھی تباہ کیا گیا ہے۔ وہاں پر بھی درجنوں فتنہ الخارج کے دہشت گرد اور افغان سیکورٹی فورسز کے اہلکار جو ہیں وہ ہلاک ہوئے ہیں۔ تو یہ کاروائیاں جاری ہیں، ابھی بھی جاری ہیں۔ پاکستان کے ساتھ یہ افغان حکومت نے رات رابطہ کیا تھا، بیان بھی جاری کیا، 1 گھنٹے کے بعد ان کی پیں بول گئی، ان کی ہوا نکل گئی، ان کے حواس جواب دے گئے۔ 1 گھنٹے بعد ہی یعنی کہ 11:30 سوا 11 انہوں نے اٹیک کیا، 12 سوا 12 انہوں نے کہا جی ہم نے جواب دے دیا پاکستان کو، کیونکہ پاکستان نے گزشتہ دنوں ہماری سرحدی حدود کی خلاف ورزی کی تھی اور ہمارے اندر آ کر حملہ کیا تھا، اس کا جواب دیا ہے، لہٰذا اب ہم جوابی کارروائی روک رہے ہیں۔ اور پھر پاکستان سے کہا کہ آپ بھی جوابی کارروائی روکیں، جنگ بندی کی درخواست کی۔ پاکستان نے جنگ بندی کی درخواست ریجیکٹ کر دی۔ ہمارے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف، ہماری دیگر فورسز کے سربراہان، ہمارے انٹیلیجنس اداروں کے سربراہان، سب نے مل کر فیصلہ کیا کہ اب سٹیٹس کو واقعی نہیں، اب باتیں نہیں، اب عمل۔ اب افغانستان کے اندر دہشت گردی کے تمام اڈے ختم کیے جانے ہیں، یہ فیصلہ ہو گیا۔ اب افغانستان کے اندر دہشت گردوں کی سہولت کاری کے تمام مراکز ختم کیے جانے ہیں، یہ فیصلہ ہو گیا۔ پکتیکا، پکتیا، خوست، کابل، قندھار، ٹھیک ہے جی، اس کے ساتھ ساتھ انگور اڈا، جتنے بھی علاقے ان کے نوشکی سیکٹر، جہاں جہاں پہ بھی یہ سرحدی علاقے ہیں وہاں پہ افغانستان اور یہ جو خاص طور پر
یہ جو فتنہ اور خارج کے جو دہشت گرد یہاں پہ موجود ہیں، ان کے کیمپ موجود ہیں، تربیت گاہیں موجود ہیں، خودکش بمبار تیار کرنے والی فیکٹریاں موجود ہیں، وہ سب ان کو ملیا میٹ کرنے کا جو ٹارگٹ تھا وہ اچیو کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ اس وجہ سے جنگ بندی کی درخواست رد کر دی گئی اور افغان حکومت کو یہ پیغام بھجوایا گیا کہ یہ پنگا تم نے لیا، یہ جنگ تم نے شروع کی، ختم ہم کریں گے، اپنی مرضی سے کریں گے، مرضی کے وقت پر کریں گے، اور یہ ابھی اسی انداز میں جنگ جو ہے وہ اب آگے بڑھ رہی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ایسے وقت میں ہوا، یہ افغانستان بھارت کی گود میں جا بیٹھا، ایسے وقت میں یہ حملہ کیا جب افغانستان کا قائم مقام وزیر خارجہ امیر متقی وہ بھارت میں موجود ہے، پاکستان کے اوپر انگلیاں اٹھا رہا ہے، جموں و کشمیر جو متنازع علاقہ ہے اس کو بھارت کا حصہ قرار دے رہا ہے، اور جو پاکستان کا دہشت گردی کے خلاف جنگ میں کردار اور قربانیاں ہیں اس کو نظر انداز کر کے پاکستان پہ دہشت گردی کے الزامات لگا رہا ہے۔ اور بھارت نے شہ دی، یہ بھارت کی ایما کے اوپر افغانستان کی فورسز نے پاکستان پہ حملہ کیا۔ بھارت تو خود ذلیل و خوار ہوا، رسوا ہوا 10 مئی کو، پاک فوج سے شکست کھائی، اس کی شکست کے زخم ابھی بھرے نہیں تو اب اس نے افغانستان کو ذلیل کرا دیا۔ وہ جنگ تو 5 گھنٹے میں ہم نے ختم کر دی تھی، یہ تو جاری ہے۔ اب تو افغانیوں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیا کریں، ان کے فوجی لڑنے کے بجائے دوڑ گئے، پسپائی اختیار کر گئے، پوسٹیں چھوڑ گئے، اور جو علاقے تھے جہاں پہ پوسٹیں قائم تھیں اب اس کے اوپر پاک فوج جا کر بیٹھ گئی ہے، پاک فوج کا قبضہ ہے، اس کو مستحکم کیا جا رہا ہے۔ یہ ہوتی ہے جنگ، یہ ہوتی ہے بہادری۔ پھر ڈرونز کا استعمال کیا گیا، ایویشن کا استعمال کیا گیا، ہیلی کاپٹرز، اور اس کے ساتھ ساتھ جناب پاک فضائیہ کے لڑاکا طیاروں نے اس میں حصہ لیا۔ ان کا جو گرنالی سیکٹر ہے، ان کا جو درانی کیمپ ہے، درانی کیمپ 1 ہے، درانی 2 ہے، ان کا جسٹر کیمپ ہے، وہ سارے کے سارے جو ہے وہ تباہ کیے ہیں، ایئر سٹرائک کے ساتھ تباہ کیے ہیں۔ یہ دہشت گردوں کے اڈے تھے، یہ دہشت گردی کے مراکز تھے، ان کو ختم کیا گیا ہے، اور یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ یہ جنگ پاکستان اور افغانستان کے عوام کی جنگ نہیں ہے۔ پاکستان کسی بھی افغانستان کے جو عوامی اور پبلک مقامات ہیں اس کو نشانہ نہیں بنائے گا، نہ بنا رہا ہے۔ یہ واضح پیغام دیا گیا کہ یہ جنگ افغان فورسز، افغان طالبان اور فتنہ الخوارج کے ان لوگوں کے خلاف ہے جن کا گٹھ جوڑ ہے، جو پاکستان کے اندر آ کر حملے کرتے ہیں، پاکستان کی سالمیت کو چیلنج کرتے ہیں، پاکستان کی خود مختاری کو چیلنج کرتے ہیں، پاکستان کے دفاع کے دشمن ہیں، پاکستان کی سرحدوں کے دشمن ہیں۔ تو اب ان کو پاکستان نے پھر سبق سکھانے کا فیصلہ کیا، اور فیصلہ کیا، اور اس وقت جب کہ آپ نے کہا کہ میں آپ سے گفتگو، میں نے آپ کو موٹی موٹی باتیں بتائی ہیں کہ جناب یہ گو کہ ابھی قطر ہے، سعودی عرب ہے، اور ممالک بیچ میں پڑے ہوئے ہیں کہ جنگ بندی ہو جائے، لیکن حافظ صاحب بہت غصے میں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ان افغانیوں کو ہم نے پالا، جن کی 2 نسلیں یہاں تک پروان چڑھی، 40 سے 50 لاکھ افغانیوں کی ہم نے میزبانی کی، کئی سال تک میزبانی کی، اور اس کا یہ صلہ کہ یہ بھارت کے کہنے کے اوپر ہمارے اوپر حملہ آور ہو جائیں، بھارت کے کہنے کے اوپر ہمارے اوپر حملہ آور ہوں، ہم پر حملے کریں، تو انہوں نے کہا یہ نہیں چل سکتا، یہ قابل قبول نہیں ہے، سٹیٹس کو نہیں چلے گا، بہت ہو گیا، دہشت گردی کے ٹھکانے ہمیشہ کے لیے ختم ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور یہ سبق سکھایا ہے، افغانستان کو سبق سکھایا، سینکڑوں ہلاک ہیں، سینکڑوں، یہ بھی آپ کو بتا دوں، صرف ایک کیمپ میں 50 لاشیں ملی ہیں، تو کتنے ہی کیمپ تباہ کر دیے، 19 پوسٹیں تباہ کر دی، آگ لگ گئی، پاکستان کے سب پرچم لہرا دیے گئے، قبضہ ہو گیا افغانستان کے اوپر، بہت بڑے علاقے پہ قبضہ کر لیا پاکستان نے۔ یہ ہماری فورسز، یہ کہتے نا، افغانی کہتے تھے ہم نے برطانیہ کو شکست دی، ہم نے امریکہ کو شکست دی، ہم نے روس کو شکست دی، اور بھائی یہ پاکستان ہے جو تم لوگوں کو جانتا ہے کہ تم لوگوں کے پاس کتنی اہمیت ہے، ہم بھی وہی روٹی کھاتے ہیں جو آپ روٹی کھاتے ہو، تو ٹھیک ہے جی، ہمیں بھی آپ کی بہادری کا پتہ ہے، آپ کو بھی ہماری بہادری کا پتہ ہے، تو پنگے لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن آپ نے پنگا لیا، انڈیا کے کہنے پہ پنگا لیا، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا جواب تو ملنا تھا، اور مل رہا ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ اور انڈیا کی ضرورت نہیں ہے
وہ رات ہم نے مشرقی سرحدوں کے اوپر بھی ہائی الرٹ رکھا ہوا تھا کہ اس آڑ میں کہیں انڈیا نہ پنگا بازی کرے، کیونکہ ورکنگ باؤنڈری لائن آف کنٹرول پہ انڈیا یہ کر سکتا تھا، لیکن جب انڈیا نے دیکھا کہ پاکستان کی جو فوج ہے وہ بھرپور طریقے سے افغانستان کو جواب دے رہی ہے اور افغانستان کے ٹھکانے تباہ کر رہی ہے، دہشت گردی کے اڈے تباہ کر رہی ہے، تو وہ بھی دبک کے بیٹھ گیا، ورنہ تو موقع کی تلاش میں تھا کہ وہ بھی پھر جناب موقع پہ بناتا اور حملے کرتا۔ اب ہم جو ہے ان کے اڈے ختم کر رہے ہیں اور پاکستان کی فوج نے بہترین کارروائی کی ہے، زبردست کارروائی کی ہے اور ان کو نقصان پہنچایا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ جو اس وقت کارروائی ہو رہی ہے اس کی بھی لیٹسٹ انفارمیشن آپ کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ شیئر کرتے جائیں گے۔ 19 پوسٹوں پر قبضہ ہے، کئی ان کے ہیڈ کوارٹرز، بٹالین ہیڈ کوارٹرز، کیمپس اور قلعے تباہ کر دیے گئے ہیں۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔